السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا توانائی کے بحران سے دوچار ہے۔ قدرتی گیس یا کوئلے کی کمی کی وجہ سے توانائی کی ضرورت کو پورا کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی پاور پلانٹس میں کوئلے کی سپلائی کم کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومتوں نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور بہت سے پاور پلانٹس کو کوئلے کی کمی کا سامنا ہے۔ اسی طرح قدرتی گیس کی فراہمی بھی ایک بڑا چیلنج بن رہی ہے۔ جہاں ایک طرف اس کی فراہمی کافی نہیں ہے، وہیں اس کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آنے والے وقت میں ہندوستان میں بجلی کا غیر متوقع بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں کوئلے سے چلنے والے 135 پاور پلانٹس ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ کوئلے کے ذخائر کی شدید کمی کی وجہ سے کوئلے کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں 70% سے زیادہ بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا یہ تشویش کا باعث ہے کیونکہ اس سے معیشت پٹری سے اتر سکتی ہے، جو کہ وبائی امراض کے بعد دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خام تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ اور اوپیک پلس کی پیداوار میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں ریکارڈ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے لیے جو خام تیل کی منڈی کا خالص درآمد کنندہ ہے، ایندھن کی تیل کی قیمتیں بے لگام ہو چکی ہے۔ 24 سپٹمبر 2021 کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 7 دنوں میں ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیر یعنی آج 11 اکتوبر کو دارالحکومت دہلی میں پیٹرول ایک بار پھر 30 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 35 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ نئی قیمتوں میں اضافے کے بعد آج یہاں پیٹرول 104 روپے 44 پیسے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیزل 93 روپے 17 پیسے فی لیٹر خریدا گیا ہے۔ پیٹرول 29 پیسے کے اضافے کے ساتھ آج ممبئی میں 110 روپے 41 پیسے فی لیٹر کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیزل 101 روپے فی لیٹر کے حساب سے 37 پیسے فی لیٹر مہنگائی کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں آج پیٹرول 108 روپے 33 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اور ڈیزل 101 روپے 27 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ممبئی میں ایک روز ڈرگز کیس میں شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے حوالے سے مہاراشٹر میں سیاست تیز ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کے وزیر اور این سی پی لیڈر نواب ملک نے الزام لگایا کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور بی جے پی کے درمیان مبینہ تعلقات ہیں۔ این سی پی لیڈر کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے کہا کہ اینٹی ڈرگز ایجنسی این سی بی ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کی سرگرمیوں کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبررساں ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے اٹھاولے نے کہا، این سی بی ایک آزاد ادارہ ہے، این سی بی کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کی سرگرمیوں اور کام کاج کی بات آتی ہے تو سیاسی جماعتیں مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو جاتی ہے۔ دہلی، پنجاب، راجستھان سمیت کئی ریاستوں کو ملک میں بجلی کے بحران کا سامنا ہے۔ کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو کا بیان پنجاب کے شہری علاقوں میں بجلی کی بندش کی وجہ سے عام شہریوں کو تکلیف کی اطلاعات کے درمیان منظر عام پر آیا ہے۔ پنجاب اسٹیٹ پاور کارپوریشن کو کئی پلانٹس میں بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ کوئلے کی قلت اس کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم مرکزی وزیر توانائی آر کے سنگھ نے کہا کہ ملک میں بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ یہ پچھتاوے کا وقت نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے۔ جو کمپنیاں کوئلے کا کافی ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی مقدار میں بجلی پیدا نہیں کر رہی ہے، انہیں عوام کو درپیش مسائل کی وجہ سے سزا دی جانی چاہیے۔ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا کہ جو ہندو شادی کے لیے مذہب تبدیل کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق بھگوت نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی خود غرض وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہندو خاندان اپنے بچوں میں اپنے مذہب اور روایت کے لیے فخر کا احساس پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے اس خبر کو نمایاں مقام دیا ہے۔ مرکز اور اتر پردیش حکومت پر لکھیم پور سانحہ میں ہلاک ہونے والے کسانوں کے قاتلوں کو بچانے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش امور کی انچارج پرینکا گاندھی نے بنارس میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ ملک میں تبدیلی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے متنبہ کیا کہ اس وقت ہندوستان میں بی جے پی لیڈروں اور ان کے کھڑپ پتی دوستوں کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے براہ راست وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس پوری دنیا گھومنے کا وقت ہے، مگر دہلی میں ان کی رہائش گاہ سے 10 منٹ کی دوری پر 10 مہینوں سے احتجاج کر رہے کسانوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے بنارس میں کسان نیائے ریلی سے خطاب کے دوران پرینکا گاندھی نے آواز بلند کرنے پر ہونے والی گرفتاریوں پر کہا کہ کانگریس کے کارکن کسی سے نہیں ڈرتے، آپ انہیں جیل میں ڈالیں یا ان کی پٹائی کریں۔ لکھیم پور سانحہ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا استعفیٰ نہیں دے دیتے۔
کرناٹک کے وزیر صحت ڈاکٹر کے سدھاکر ملک کی خواتین کے تعلق سے اپنے بیان کی وجہ سے تنازع میں گھرتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی یوم صحت کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہندوستان کی ماڈرن خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شادی کر بھی لیتی ہیں تو بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی، وہ کچھ اور چاہتی ہے جس میں کسی اور کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے جو اچھی نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں اندور شہر کے قریب کامپل گرام پنچایت میں رہنے والے ایک مسلم خاندان کو بھگوا عناصر کے ذریعے زدوکوب کیے جانے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرین کے حوالے سے ملی خبروں کے مطابق شرپسندوں نے انہیں 9 اکتوبر تک گاؤں چھوڑ کر جانے کا الٹیمیٹم دیا تھا، جس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد پر مشتمل ہجوم مار پیٹ پر اتر آیا۔ دوسری طرف پولیس نے اسے پیسوں کی لین دین کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ گزشتہ شام 8:30 بجے پیش آئے اس واردات کے تعلق سے متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ بھگوا شرپسندوں نے انہیں ہفتے تک گھر خالی کرنے اور گاؤں چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہا تھا، چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے زدوکوب کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی پر ڈکٹیٹر کی طرح کام کرنے کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ان کی نظر میں مودی سب سے جمہوری لیڈر ہیں۔ سنسد ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے امت شاہ نے مودی سے متعلق سوال پر کہا کہ وزیر اعظم میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، کسی شخص کے خود یا اس کے عہدے کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ وزیر داخلہ کے مطابق میٹنگوں میں وزیر اعظم بولتے کم اور سنتے زیادہ ہیں اور اچھے مشوروں کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ آمرانہ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ صرف منظور شدہ کووڈ ویکسین کی دونوں خوراک لینے والوں کو ہی عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ صرف وہی افراد عمرہ کر سکیں گے جنہوں نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں، اور فیصلے کا اطلاق اتوار سے ہو چکا ہے، جبکہ وزارت حج و عمرے نے شہریوں سے جلد از جلد ویکسین کی دونوں خوراکیں مکمل کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں مناسک عمرے کی ادائیگی، نماز ادا کرنے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے اجازت ناموں پر نئی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دونوں مقدس مقامات پر صرف ان افراد کو جانے کی اجازت ہوگی جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہو۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے معاملے میں اس ملک کی حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار جس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہا کہ میانمار کی برسر اقتدار پارٹی کے دور حکومت میں تقریباً 19,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ خلیج بنگال میں واقع بھاسن چر جزیرے میں رہ رہے ہیں، جو آئے دن خطرناک طوفان اور سیلاب کی زد پر رہتے ہیں، اور یہ لوگ آنگ سان سوچی کے دور اقتدار میں میانمار میں قتل عام کی وجہ سے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے کے تحت تعلیم، ٹریننگ اور صحت سے مربوط بنیادی ضرورتیں مہیا کرائی جائیں گی، جس سے پناہ گزین اس جزیرے میں بہتر زندگی گزارنے اور میانمار میں پائیدار واپسی کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ تلنگانہ میں چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے حضورآباد ضمنی چناؤ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رائے دہی مراکز پر بہتر سہولتوں کی فراہمی اور آزادانہ منصفانہ الیکشن کے لیے تمام ضروری قدم اٹھانے کی ہدایت دی۔ ششانک گوئل نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن پہنچنے والے ووٹرز کے لیے سہولتوں کی کمی نہ ہو۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز آر وی کرنن، آئی جی ناگی ریڈی، پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا اور نوڈل آفیسرز کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ حکومت نے شہر حیدرآباد کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے موسیٰ ندی کو مختلف نئے پروجیکٹ کے آغاز کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں ٹریفک کے مسائل اور بارش کی صورت میں پانی کی نکاسی کے ذریعے عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے کئی پروجیکٹس کے لیے جملہ 14 پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کی گئی، جن میں بریجز اور لنک روڈز کی تعمیر شامل ہے۔ حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے 5 پروجیکٹس کی تکمیل کی جائے گی، جبکہ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت 4 بریجز کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ باقی انفراسٹرکچر سہولتیں حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے مکمل کی جائے گی۔ حکومت نے شہری ترقی کے تحت حیدرآباد میں 386 کروڑ 80 لاکھ روپے پر مشتمل پروجیکٹس کی تیاری کر لی ہے۔ تلنگانہ میں 57 سال عمر کے افراد کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ حکومت نے پینشن کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 30 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے اسمبلی اجلاس میں پینشن کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی مہلت میں 15 دن توسیع کا تیقن دیا تھا۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری سومیش کمار کو ہدایت دی گئی، جس کے بعد باقاعدہ احکامات جاری کر کے عہدیداروں کو 30 اکتوبر تک 57 سال مکمل کرنے والے افراد سے درخواستیں قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ شہر کی گلیوں اور محلے جات میں ٹھیلا بنڈی رانوں کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور اپنے اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ شہر کے کئی پوش علاقوں کے مکینوں کی جانب سے مسلسل اس بات کی شکایت موصول ہونے لگی ہے کہ ٹھیلا بنڈی رانوں کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صوتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے ٹھیلا بنڈی رانوں کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔
چند سالوں کے دوران میوہ فروشوں، ترکاری فروشوں کے علاوہ دیگر کاروبار کرنے والے ٹھیلا بنڈی رانوں کی جانب سے، حتیٰ کہ بھیک مانگنے والوں کی جانب سے بھی آواز لگانے کے بجائے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بسا اوقات صبح کی اولین ساعتوں میں ٹھیلا بنڈیوں کے محلے جات اور گلیوں میں اس طرح لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے ذریعے اشیاء کی فروخت شہریوں پر عذاب جیسا گزرنے لگا ہے، اسی لیے وہ اس سلسلے میں شکایت کر رہے ہیں۔ ٹھیلا بنڈی رانوں کا کہنا ہے کہ ہمہ منزلہ عمارتوں کی تعمیر کے سبب ان کی آواز مکینوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اسی لیے وہ آواز لگانے کے بجائے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مشہور شہر حیدرآباد کی تاریخی عمارت چار مینار کی تعمیر ہوئے 430 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اکتوبر 1591 کو چار مینار کی تعمیر ہوئی تھی، جو اس وقت نئے شہر حیدرآباد میں تعمیر ہونے والی پہلی عمارت تھی جسے سلطان قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ اگرچہ کہ چار مینار کی تعمیر سے متعلق مختلف باتیں کی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پلک بیماری کے خاتمے کی یادگار کے طور پر اس شاندار عمارت کی تعمیر کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے 1000 سال کی یادگار کے طور پر اس کی تعمیر کی گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی معشوقہ بھاگمتی کے گھر کی وجہ سے بھی یہاں چار مینار کی تعمیر ہوئی، جو اس علاقے میں واقع تھا۔ اس طرح اس میں کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ چار مینار کی تعمیر کا آغاز 1592 میں ہوا اور اس کی تعمیر 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کا نقشہ ایران کے آرکیٹیکٹ میر مومن استراوادی نے تیار کیا تھا۔ روایت یہ بھی ہے کہ 1687 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب نے چار مینار کو نیست و نابود کر دیا ہوتا، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر ایک مسجد ہے تو انہوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا۔ مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت جی کشن ریڈی نے تاریخی چار مینار کی مسجد میں نماز کی اجازت کے مسئلے پر عہدیداروں سے بات چیت کا تیقن کیا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری محمد راشد خان نے مرکزی وزیر سے ملاقات کی اور یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے عہدیداروں سے شہر کے مسلمان تاریخی چار مینار کی مسجد میں نماز کی اجازت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آرکیولوجیکل سروے کے عہدیداروں کا حیدرآباد اور دہلی میں نمائندگی کی گئی، لیکن اس سلسلے میں فیصلہ باقی ہے۔ یادداشت میں کہا گیا کہ محمد قلی قطب شاہ نے 1591 میں تاریخی عمارت تعمیر کی تھی۔ کئی برسوں تک مسجد میں نماز ادا کی گئی، لیکن آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت انتظامات کرنے کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر مسجد کو بند کر دیا گیا۔ راشد خان نے بتایا کہ کسی بھی مسجد میں شریعت 5 وقت کی نماز کی ادائیگی لازمی ہے۔ انہوں نے کشن ریڈی سے خواہش کی کہ چار مینار کی مسجد میں چند افراد کو باقاعدگی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی اجازت دی جائے۔